بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 84 سے لے کر کے 89 تک پڑھی گئی ہیں، 84 to 89۔ منافقین کے احوال کا تذکرہ ہے اور منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، اس کا تذکرہ پہلی آیت میں ہے۔ جس وقت رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی وفات ہوئی تو ان کے صاحبزادے، وہ مخلص صحابی، ان کا نام بھی عبداللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنا کرتا مبارک دیجیے تاکہ میں اس میں اپنے والد کو کفناؤں، اور دوسری درخواست یہ کی کہ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا عنایت فرمایا، اور ظاہر بات ہے تبرکات اپنے مقام میں کام کرتے ہیں، اپنی جگہ میں کام کرتے ہیں۔ تو تبرکات کا فائدہ تو اس وقت ہوگا جب ایمان ہو، اسلام ہو، تقوی طہارت ہو۔ تو بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک عبداللہ کو جو عنایت فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ کہ عبداللہ کی دلجوئی مقصود تھی رضی اللہ تعالی عنہ، جو رئیس المنافقین کے صاحبزادے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیدی بنے تھے اور قیدیوں کو کپڑا پہنانے کی ضرورت تھی۔
تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا تھا، اونچا تھا، کوئی کپڑا ان پر فٹ نہیں آ رہا تھا۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین نے اپنا کرتا دیا تھا، اور وہ کرتا حضرت عباس کو دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آتا ہے اللہم لا تجعل لفاجر عندی نعمتا اکافیہ بہا فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو مجھ پر کسی کافر، کسی فاجر کا احسان مت رکھ کہ جس کی میں مکافات نہ کر سکوں، جس کا بدلہ میں نہ چکا سکوں۔ تو رئیس المنافقین نے جو احسان کیا تھا، اس کا احسان اتارنے کے لیے، اس کا بدلہ چکانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا عنایت فرمایا۔ نماز جنازہ کے لیے جب آگے بڑھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے کتاب التفسیر میں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم کے ماتحت، اور اس کے بعد والے باب میں بھی، تو اخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پکڑ لیا، کپڑا پکڑ لیا، اور یوں فرمایا کہ تصلی علیہ وقد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، نہیں فرمائی ہے۔ اب یہاں علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال قائم کیا ہے اور خود ہی جواب بھی دیا ہے۔ سوال یہ قائم کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسے فرمایا کہ وقد نہاک ربک، حالانکہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ ما نزلت الا بعد هذه الواقعہ، یہ آیت تو اس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کیسے فرمایا کہ وقد نہاک ربک؟ خود ہی جواب دیا کہ استفاد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من قول اللہ تبارک و تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے استفادہ کیا، اس فرمان سے استشہاد کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے اور مومنین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مناسب نہیں، یہ جائز نہیں، یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ نمبر 2، اسی آیت سے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے یا نہ کیجئے، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت طلب کریں گے، یہ کثرت بتلانا مقصود ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا، یہ خیال کیا کہ استغفار کا فائدہ، طلب مغفرت کا فائدہ مغفرت کا ملنا ہے، بخشش کا ملنا ہے، اور جب یہاں یوں فرما دیا کہ نہیں یغفر اللہ لہم، تو کیا فائدہ ہوا استغفار کا؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پکڑا اور منع فرمایا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، صاف طور پر منع بھی نہیں کیا گیا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، آپ نماز نہ پڑھیے کسی کی بھی ان میں سے جو مر جائے کبھی بھی، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے، بے شک وہ لوگ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، کافر تھے، کفر کی حالت میں ان کا مرنا طے ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو زندہ بھی حالت ایمان میں ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں آتے ہیں حالت ایمان میں، زندگی بھر حالت ایمان میں گزارتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہیں حالت ایمان میں۔ سونے پہ سہاگا، نور علی نور، بہت اچھی بات ہے۔ حدیث میں 4 طبقے بیان کیے گئے، منہم من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت کافرا،
ایک طبقہ وہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے مومن ہونے کی حالت میں، زندگی گزارتا ہے مومن ہونے کی حالت میں، اور دنیا سے رخصت ہوتا ہے مومن ہونے کی حالت میں۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ 2 مرحلے تو طے ہو گئے الحمدللہ، دوسرے مرحلے میں ہیں، اللہ دوسرے مرحلے کو بھی ایمان کے ساتھ پورا کر دیں۔ تو بہرکیف دوسرا طبقہ وہ ہے کہ منہم من یولد کافرا ویحیی کافرا ویموت کافرا، دنیا میں کفر کی حالت میں آتے ہیں، دنیا میں کفر کی حالت میں ہی رہتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہیں کفر کی حالت میں۔ الامان والحفیظ اعاذنا اللہ من، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ منہم من یولد مؤمنا ویحیی مؤمنا ویحیی مؤمنا ویموت کافرا، تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے ایمان کی حالت میں، زندگی گزارتا ہے ایمان کی حالت میں، اور موت کے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے اور دنیا سے رخصت ہوتا ہے کفر کی حالت میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، اور گناہ کا اثر فوری طور پر ہونا ضروری نہیں، گناہ کا اثر فوری طور پر ہونا ضروری نہیں، کیونکہ فوری طور پر گناہ کا ریئیکشن ہماری ذات میں، ہمارے مال میں، ہماری آل اولاد میں نظر نہیں آتا، تو یہ چیز انسان کو گناہوں پر جری بنا دیتی ہے، وہ گناہوں پر جرأت کرنے لگتا ہے، جسارت کرنے لگتا ہے، باہمت ہو جاتا ہے، چھاتی ٹھوک کے گناہ کرنے لگتا ہے۔ تو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، گناہ کا اثر فوری طور پر ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی تو پوری زندگی گزرتا ہی ہے اور مرتے وقت وہ گناہ کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور ایمان سلب ہو جاتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور چوتھا طبقہ وہ ہے کہ منہم من یولد کافرا ویحیی کافرا ویموت مؤمنا فبہا ونعمت، زہ قسمت زہ غنیمت، کہ دنیا میں آتے ہیں کفر کی حالت میں، کفر کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت عین مر رہا تھا، مرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے کلمہ نصیب فرما دیا، ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آگے کی آیت میں ان منافقین کے اندر کچھ وہ لوگ تھے کہ جو بڑے خوشحال تھے، آسودہ حال تھے، مالدار تھے، دنیا کے اندر ان کا کر و فر تھا، چمک دمک تھی دنیا کے ان کے پاس، دنیا کی ہر عیش، دنیا کا ہر عیش، ہر عشرت ان کے پاس موجود تھی۔ تو مومنین کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ اگر یہ نامقبول ہوتے، مردود ہوتے، تو ان کو مال نہ ملتا، ان کو دنیا کی عیش و عشرت نہ ملتی، دنیا کی دولت نہ ملتی، یہ آسودہ حال نہ ہوتے، یہ فارغ البال نہ ہوتے، یہ تو آسودہ حال ہے، خوشحال ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی مقبول ہوں گے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور مراد پوری امت ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، مطلب ان کے مال کی کثرت کو دیکھ کر، ان کے عیش و عشرت کو دیکھ کر کہ یہ خیال نہ کیا جانا چاہیے کہ یہ مقبول ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ مال کی فراوانی، عہدہ اور پوزیشن کا ہونا یہ کامیابی کی علامت بھی نہیں اور مقبولیت کی علامت بھی نہیں۔ اگر یہ کامیابی اور مقبولیت کی علامت ہوتی تو سب سے زیادہ کامیاب قارون ہوتا، فرعون ہوتا، حامان ہوتا، نمرود ہوتا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ دنیا بھی خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی ان کی تباہ ہوئی اور آخرت بھی ان کی تباہ ہوئی۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ سب سے کھلا ہوا خسران ہے، کھلا ہوا خسارہ ہے، کھلی ہوئی ناکامی ہے۔ انما یرید اللہ، کبھی کبھی اللہ رب العزت کی جانب سے یہ مال کی فراوانی، یہ عیش و عشرت، یہ مال و دولت،
کیوں ملتا ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں یہ کہ ان کو اس کے ذریعہ یعنی یہ مالوں کے ذریعہ دنیا میں سزا دے، دنیا میں عذاب دے۔ دنیا میں مال کے ذریعہ کیسے سزا؟ تو کہا کہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، اس کے بعد اس کی حفاظت کی فکر، اس کے بعد اس کو بڑھانے کی فکر، 3 ہے تو 4 کی فکر، 4 ہے تو 5 کی فکر، اور اسی ادھیڑ بن میں اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اور آخرت کی کوئی تیاری ہو نہیں پاتی۔ اور آخرت کی تیاری نہیں ہو پاتی تو یہی مال آخرت میں بھی عذاب کا سبب بنتا ہے۔ ان یعذبہم فی الدنیا وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں نکلے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ تو مال کا ہونا کامیابی کی علامت نہیں، مقبولیت کی علامت نہیں، اللہ کی نظر میں وہ بہت مقرب ہے۔ مال کو دیکھ کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ انسان کی حالت بڑی عجیب ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی حالت کو بیان کیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اس کو آزماتے ہیں اور اس کو عزت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، تو کہتا ہے کہ رب نے میرا اکرام کیا۔ اس کی نظر میں یہی سب کچھ ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب آزماتے ہیں اور اس پر روزی تنگ کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ ربی اہانن، میرے رب نے میرا انسلٹ کیا، میرے رب نے میری توہین کی، مجھے ذلیل کیا، مجھے رسوا کیا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ تو یہ کامیابی کی علامت نہیں، مقبولیت کی علامت نہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اس حکم کو لے کر کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، تو جو منافقین میں جو خوشحال ہیں، اولو الطولی، یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔ اولو الطولی کا مطلب یہ کہ طاقت والے، مال والے، اقتدار والے، انفلوئنس جن کا ہے، جن کا اثر اور رسوخ ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ جہاد سے ہمیں چھٹکارا دے دیجئے، ہمیں اس میں شامل نہ کیجئے۔ تو اولو الطولی کی قید اتفاقی ہے، مطلب یہ کہ جب اولو الطولی اجازت کے لیے آئیں گے تو جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ تو بطریق اولا اجازت کے لیے آئیں گے۔ تو جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اس حکم کو لے کر کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، تو ان میں سے جو طول والے ہیں، جو مال والے ہیں، وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ وزر یذرو، اس کا معنی ہے چھوڑنا۔ اس سلسلے میں اہل علم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وزر یذرو یہ عربی میں صرف اور صرف مضارع اور امر ہی استعمال میں ہے، ماضی استعمال میں نہیں آتا۔ وزر کبھی استعمال میں نہیں آئے گا۔ وزر کی جگہ پر وہ لائیں گے ترک، جو اس کا معنی دیتا ہے۔ تو آپ عربی عبارتیں اٹھا کر دیکھ لیں، عربی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں وزر نہیں نظر آئے گا۔ یذر آئے گا، زر آئے گا۔ یذرہم فی طغیانہم ذرہم یخوضوا ویلعبوا، احادیث کے ذخیرے میں بھی یہی بات آپ کو ملے گی۔ بہرکیف ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم رہیں بیٹھنے والوں کے ساتھ، مطلب یہاں جو ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، کمزور، ضعفاء، بچے، بوڑھے، ردو بأن یکونوا مع الخوالف، ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، عورتوں کی طرف بن گئے ہیں، بائلیں جسے گجراتی میں کہا جاتا ہے، یعنی بزدل، بے ہمت۔ وہ خوش ہو گئے اس بات سے کہ وہ رہے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ خوالف وہ عورتیں جو پیچھے رہ جاتی ہیں، عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، سو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آگے ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، جب آپس میں ضد ہوتی ہیں تو اشیاء واضح ہوتی ہے، چیزیں واضح ہوتی ہے۔ وہ منافقین کا حال تھا، یہ مخلصین کا حال ہے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کیا۔ جب جہاد کیا تو دنیا کے اندر بھی ان کے لیے بھلائیاں اور آخرت میں بھی بھلائیاں۔ اولئک لہم الخیرات، ان کے لیے بھلائیاں ہیں
اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور بامراد ہیں۔ خیرات کی ایک تفسیر حور عین سے بھی کی گئی ہے، کیونکہ سورہ رحمان کے اندر آیا فیہن خیرات حسان، یعنی وہ جنت میں ان کو خیرات ملے گی، حسان ملے گی، یعنی خوبصورت خیر والی خوبیوں والی عورتیں ملے گی۔ تو ایک تفسیر خیرات کی حور عین ہے۔ بہرکیف ان کے لیے بھلائیاں ہیں دنیا کے اندر، یعنی حور کی خوبیوں والی عورتیں بھی ان کو ملے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب اور بامراد ہیں۔ آگے آخرت کے اندر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا، ان کو جو نوازا جائے گا، اس کو بیان کیا گیا۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، صرف دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کی ہے جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مخلصین مومنین میں شامل فرمائے، منافقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔